نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عملیات یوٹیوب چینل کے ناظرین، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے رہیں، خوشحال اور بہتر زندگی گزاریں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی جو نام ہیں اور اسماء حسنہ، اس میں سے تیسرا نمبر جو ہے رحیم، اس کے اوصاف، اس کے فوائد اور اس کی تاثیر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ بڑا مبارک اور ببرکت نام ہے۔ رحیم کے معنی جو ہیں 258 ہیں، اس کی اعداد جو ہیں 258 ہیں، اور اس کا معنی ہے نہایت رحم کرنے والا۔ اس کا تعلق خاص کر اہل ایمان کے ساتھ ہے کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شان رحیمی کے طفیل اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رحمان کا جو ہے تذکرہ کیا تھا، رحمان اسم کے اوصاف بتائے تھے۔ تو رحمان جو ہے وہ تمام کائنات، تمام مخلوق عالمین کے لیے جو ہے اس پہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، چاہے اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن یہ جو شان رحیمی ہے، یہ مخصوص اہل ایمان کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کے جو احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان پر اسی طریقے سے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ بڑا برکت اور مبارک نام ہے۔ اہل ایمان پر جو نوازشات ہوتی ہیں، چاہے وہ دنیا میں نوازشات ہوں اور یا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو مقام اور مرتبے سے نوازے گا، وہ نوازشات ہوں دنیاوی ہوں یا دینی نوازشات ہوں، وہ اللہ تعالیٰ اسی شان رحیمی کے طفیل عطا فرماتا ہے اہل ایمان کو۔ اس کے بہت سارے جو ہیں وہ اوصاف ہیں بے شمار، اور اس کے بہت فوائد ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل روحانی عملیات سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور اس کو کر لیں، ان حضرات تک پہنچائیں جو آپ سے زیادہ مستحق ہیں، تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کریں، اور لہٰذا آپ ان تک یہ پہنچائیں۔ آپ کی خدمت میں اس کے فوائد اور اوصاف جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ رحیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کا نمبر تیسرا ہے، جس کے معنی ہیں نہایت رحم کرنے والا، اور اس کی اعداد ہیں 258۔ اس کا پہلا فائدہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں، چند فائدے 9 یا 10 فائدے میں آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس کا پہلا فائدہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستجاب الدعوات ہو جائیں، آپ کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، مستجاب الدعوات ہونا یہ اللہ والوں اللہ والوں کے اوصاف ہیں، اولیاء اللہ کے اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ عبادت اور ذکر و اذکار، اس کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شان رحیمی کے طفیل ان پہ اپنا کرم اور رحم فرماتا ہے کہ وہ ان کی ہر دعا کو، ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جو وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، اللہ میری دعا کو قبول فرمائے، اس کا اجر، اس کا جو ثمر ہے وہ مجھے مل جائے جلدی، تو لہٰذا اسے چاہیے، فرمایا کہ وہ 1000 مرتبہ روزانہ یا رحیم اس کا ورد کرے۔ 1000 مرتبہ روز اس نے پڑھنا ہے، جب اس کو وقت ملے پاک صاف ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ 1000 مرتبہ روز پڑھیں۔ فرمایا کم از کم 90 دن تک اس کا ورد کریں، اس کے بعد آپ عامل ہو جائیں گے، اور پھر جتنا چاہیں دن میں پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کثرت سے کرتے رہیں۔ اس میں صفاتی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے، فرمایا وہ انجام بخیر ہوتا ہے، دینی انجام ہو یا دنیاوی۔ فرمایا ہر معاملے میں انجام اگر بخیر چاہتے ہیں آپ، تو فرمایا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر دن روزانہ 285 مرتبہ جو آدمی اس کا ورد کرتا ہے بعد نماز فجر، فرمایا اس کی برکت سے اس کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر فرماتا ہے۔ اور لہٰذا یہاں تک کہ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی عاقبت جو ہوگی وہ بھی بخیر ہوگی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کے ساتھ ہوگا، کہ وہ اگر اس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو یا رحیم کا ورد 285 مرتبہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا۔ پھر فرمایا تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ قضاء حاجات کے لیے جو بھی دعا کی جائے اور جو حاجت ہو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو نماز عصر کے بعد، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد
جو بیٹھ جائے، عصر پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جائے، اور پھر فرمایا وہاں پر مغرب تک بلا تعداد جتنا بھی اس کو وقت ملے عصر سے مغرب تک پورے وقت میں وہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذاتی اللہ اور اس کا اسم صفاتی یا رحمان اور اس کا اسم صفاتی یہ تیسرا یا رحیم، جس کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں، یہ تینوں اسما جو ہیں اسماء حسنات اس کا ورد کرے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو بلا تعداد مغرب تک پڑھتا رہے، اور مغرب سے کچھ دیر پہلے بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے، ان اسما کی برکت سے فرمایا جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو پوری فرما لے گا۔ اگر وہ عصر سے کے بعد نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر فرمایا فجر کے بعد وہ نماز فجر سے فارغ ہو کر 2 رکعت وہ نماز فجر کے بعد 500 مرتبہ جو ہے یہ 3 اسماء حسنات جو ہیں یہ پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پھر فرمایا رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے، اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے، بندہ چاہتا ہے میں دولت مند بن جاؤں، میرے رزق میں بے پناہ برکت ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کماتا بھی ہے، وہ نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو خاطر خواہ نفع نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا اس میں صفاتی کی برکت سے بے پناہ برکت ہوگی، تو فرمایا یہ دولت مندی کے لیے بھی بہت زرد اثر ہے۔ فرمایا اس کا کرنا کیا ہے کہ روزانہ 500 مرتبہ جب بھی وقت ملے روزانہ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میرے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما اور میری روزی میں اضافہ فرما، تو اس نیت کے ساتھ فرمایا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 500 مرتبہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت سے فرمایا دولت میں اضافہ ہوگا اور رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، اور رزق میں جو ہے انسان جو ہے تنگ دستی سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا اور فراخ دستی اس کو نصیب ہو جائے گی۔ فرمایا یہ برکت کے لیے بہت عظیم جو ہے یہ فائدہ ہے۔ فرمایا پھر 5واں فائدہ کیا، تسخیر کے لیے۔ تسخیر خلق جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ آپ سے محبت کریں اور وہ تسخیر کریں آپ کے ساتھ۔ فرمایا روزانہ نماز فجر کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر یا اللہ یا رحیم ایسے پڑھنا ہے، اور پھر 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد میں اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے اور دعا کرنی ہے یا اللہ اپنی مخلوق کو مسخر کر دے تاکہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا اس عمل کی برکت سے تسخیر جو خلق خدا ہے وہ محبت کرنے لگے گی، اور یہ تسخیر کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ فرمایا اس کی اللہ اپنے اس جو صفاتی اسم ہے رحیم، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو مسخر فرما دیتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ پھر اس کا چھٹا فائدہ ہے کثافت قلب، یعنی کہ سخت دلی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، ان کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آتا ہے، بڑا سخت دل ہوتے ہیں، شقیل القلب ہوتے ہیں، بڑے سخت دل کو ہوتے ہیں۔ فرمایا اس سخت دل کو ختم کرنے کے لیے، فرمایا کہ اس سخت دلی کو ختم کرنے کے لیے، سخت دلی کو نرم کرنے کے لیے فرمایا روزانہ 71 دن تک 125 مرتبہ اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ اس سختی دل کو ختم کر دے۔ اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے آپ کر رہے ہیں، بچے کے لیے کر رہے ہیں، شوہر کے لیے کر رہے ہیں، بیوی کے لیے کر رہے ہیں، بھائی کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے لیے بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے 125 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے یا پانی پر دم کرنا ہے، کسی بھی کھانے والی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں۔ فرمایا 71 دن تک یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو وہ سختی دل کثافت قلب ہے اس کو ختم فرما دے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور فرمایا نرمی دل جو ہے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے اور انعام ہے۔ فرمایا اس کو 71 دن تک لگاتار کریں۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ خوشگوار ماحول رہے، ہر جگہ اس کو خوشگوار ماحول ملے، نہ خوشگواری سے محفوظ رہے، تو فرمایا اسے چاہیے، اس کا یہ 7واں فائدہ ہے، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یہ ورد کرتا رہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ ان دونوں اسماء مبارکہ کی برکت سے فرمایا ہر جگہ اس کو خوشگوار ماحول ملے گا۔ آفس میں جائے، گھر میں آئے، کسی محفل میں جائے، پارٹیوں میں جائے، کہیں بھی جائے، تو فرمایا یہ ان اسماء مبارکہ کا ورد کرتا رہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، اس کی کثرت کرے، اس کی برکت سے فرمایا ہر جگہ، اور یہ نیت کرے کہ یا اللہ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے مجھے ہر جگہ خوشگوار ماحول ملنا چاہیے اور نہ خوشگواری سے مجھے محفوظ رکھ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان اسماء مبارکہ کی برکت سے ہر جگہ اس کو خوشگوار ماحول ملے گا۔ پھر
فرمایا اس کا جو 8واں فائدہ ہے وہ یہ ہے، امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا ہر مشکل کو آسان کرنے کے لیے، فرمایا ہر مشکل کو اگر آسانی چاہتے ہو تو فرمایا 525 مرتبہ روزانہ یا رحیمو، اگر اس کے ساتھ یا رحمانو بھی ملا لیں گے تو فرمایا یہ قوی ہو جائے گا اور یہ تیر بہدف ہو جائے گا۔ یا رحمانو یا رحیمو 525 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے، اور یہ نیت کریں، یہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، یا اللہ کوئی بھی مشکل مجھے پیش نہیں آنی چاہیے، ہر مشکل جو ہے اگر کوئی مشکل پیش بھی آ جائے، کسی مشکل میں پھنس بھی جائیں تو یہ 2 اسماء مبارک یا رحمانو یا رحیم 125 مرتبہ پڑھ کے دعا کریں، ہر دن اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، وہ مشکلوں میں آسانی کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ اس کا فائدہ ہے۔ پھر اس کا 9واں فائدہ یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، یا کوئی خاتون ہے بانجھپن کا شکار ہے، مرد میں کوئی کمی ہے، تو فرمایا اس کے لیے چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ جو ہے اس کو یا رحمان جو ہے اس کو ایک لکھ کر ایک گلاس میں ڈالیں، اور پھر اس کو فرمایا 125 مرتبہ پڑھ کر 71 دن تک فرمایا اس کو روز پیتے رہیں، اور یہ نیت کریں کہ یا اللہ اپنے اس مبارک اسم کی برکت سے، یا رحیمو کی برکت سے اپنی رحمت نازل فرما، اور ہماری جو یہ بانجھپن کی شکایت ہے، یہ کمی ہے، اس کو دور فرما، اور اولاد نرینہ سے مالا مال فرما۔ تو انشاءاللہ فرمایا 71 دن تک یہ لگاتار کریں یا 90 دن تک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد نرینہ صالح، اولاد صالح اور اولاد نرینہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر کوئی پھل جو ہے، 10واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ کوئی درخت جو ہے وہ پھل نہیں دیتا ہے، اور درخت اچھا ہے، اچھے پھل کا درخت ہے لیکن وہ پھل نہیں دیتا ہے، تو فرمایا اس کے لیے ایسا کریں، ایک مرتبہ یا رحیم لکھ کر فرمایا اس درخت کی جڑ میں ڈال دیں، اور 71 مرتبہ یا رحیمو یا رحیمو، اور اس کے ساتھ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں یا اللہ یا رحیمو 71 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس درخت کی جڑ میں ڈالیں۔ فرمایا یہ چند دنوں تک ایسا کرنے سے وہ درخت پھلدار ہو جائے گا اور اچھا اور لذیذ پھل دے گا۔ تو اس کے یہ فائدے ہیں اور بے شمار فائدے ہیں، چند فائدے آپ کی خدمت میں حاضر کیے، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔